ہیں یا جتنے بھی اس ٹائم پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ جو راؤنڈ ہے دوسرا، یہ سیکنڈ راؤنڈ اور یہ فائنل راؤنڈ آف ٹاکس ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ فائنل ٹاکس آف راؤنڈ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے راؤنڈز ہوں گے، کم سے کم 3 یا 4 اور راؤنڈز ہونے چاہیے، کیونکہ 2 راؤنڈز میں معاملہ حل نہیں ہو سکتا. دیکھیے پاکستان کو افغانستان سے بہت ساری گریوینسز ہیں، افغانستان کو بھی گریوینسز ہیں. اس معاملے کا حل ایک دن میں یا 2 دن میں نکلے گا نہیں. اس کو اٹ ول ٹیک ٹائم. جتنی زیادہ بات چیت ہوگی اتنا زیادہ معاملہ جلدی سالو ہونے کے چانسز ہیں. اب 2 ٹاکس میں ایک دم سے اس کتاب کو بند کر دینا بھی سمجھداری نہیں. آئی تھنک یہ 2 راؤنڈز نہیں ہوں گے. جو لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2 راؤنڈز ہوں گے، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک راؤنڈز 1-2 اور ہوں گے، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان افغانستان کا اتنا جلدی ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں فی الحال تو پاکستان افغانستان میں ٹروس ہے، سیز فائر ہے، لیکن جو ڈسٹرسٹ دونوں گورنمنٹ کے درمیان بن چکا ہے اس ڈسٹرسٹ کو بھی ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ دوحہ میں بھی ایک اور راؤنڈ متوقع ہے. فی الحال جو آج اور کل کا راؤنڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اگلی بات سنیں گا. اب ہمارے پاس جو اس ٹائم سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 میجر جو ٹاپکس ہیں یا 4 میجر جو ایشوز ہیں ان پہ نیگوسیشنز ہوں گی پاکستان کی اور افغانستان کی. اب وہ 4 میجر جو ایشوز ہیں یا 4 میجر جو جو ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس پہ کیا بات ہوگی اور کون کون سے 4 میجر ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک یہ ہوگا، پہلا پوائنٹ یہ ہے دونوں کی ٹاک کا کہ اسٹیبلشنگ اے مانیٹرنگ میکینزم ٹو پریونٹ ہاسٹائل ایکشنز اگینسٹ ایچ ادر. میں نے آپ کو بتایا کہ میکینزم ایک بنایا جائے گا کہ اگر پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ آتا ہے یا پاکستان کو لگتا ہے کہ یہ شاید افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف لوگ کام کر سکتے ہیں، پاکستان ان کے خلاف یا تو خود ایکشن لے گا یا افغانستان کو بتائے گا اور افغانستان بھی یہی کام کرے گا. پہلا بات یہ، میں نے بھی آپ کو میپ بھی دکھایا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ امپلیمنٹنگ ایگزسٹنگ لا ٹو اپ ہولڈ دا نیشنل سوورینٹی آف بوتھ کنٹریز. اب بات یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی دونوں کنٹریز کی جانب سے کہ وہ دوسرے کنٹری کی سوورینٹی کو بریچ نہ کرے. اب افغانستان یہ پاکستان پہ کلیم کر رہا ہے کہ افغانستان کی پاکستان نے سوورینٹی بریچ کی ہے، یعنی ایئر اسپیس بریچ کی اور اس کے اندر داخل ہو کے پاکستان نے آپریشنز کیے ہیں. بٹ پاکستان یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کافی عرصے تک بتایا، ہم نے آپ کو کافی عرصے تک سمجھایا کہ آپ ان ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیں. اب آپ نے نہیں لیا تو ایونچولی ہمیں لینا پڑا. تو اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ اب اگر نیکسٹ خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر افغانستان ان کے خلاف کیا ایکشن لے گا، کیسے گارنٹی دے گا. تو یہ سارا معاملہ سے بات ہوگا. بیسیکلی ڈسٹرس کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگلی بات سنیں گا. اب تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ دونوں جو نیگوسیشنز ہوں گی دونوں کنٹریز کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دے ول ریویو دا روٹ کاز آف پاکستان سیکورٹی چیلنجز اوور دا پاسٹ 2 ڈیکیڈز. اب ایک اسٹڈی کی جائے گی پراپرلی اگلے کچھ مہینوں میں یا شاید 1 یا 2 سالوں تک کہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی روٹ کاز افغانستان میں کہاں پائی جاتی ہے اور کیسے اس کو ختم کیا جائے گا، اور پاکستان میں کہاں پائی جاتی ہے. تو اس بارے میں بھی بڑا اچھا اقدام لیا جائے گا کیونکہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اور چوتھا پرابلم یہ کہ ریموونگ ٹریڈ بیریئرز، ہالٹنگ دا فورس ڈیپورٹیشن آف افغانستان ریفیوجی اینڈ پریونٹنگ دا پولیٹیسائزیشن آف دس ایشو. اب اگلی بات یہ ہے، افغانستان کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے 70 لاکھ سے زیادہ افغانستان کے جو اس ٹائم امیگرینٹس ہیں وہ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے رہ رہے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللیگلی رہ رہے ہیں، یہ لیگل نہیں ہیں، یہ لوگ بارڈر کراس کر کے آئے ہیں، ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور یہ یہاں پر آتے ہیں تو یہ کرائمس کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اور ان کو ہم نے پکڑنا ہے. افغانستان کے لوگ کہتے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آلریڈی ہمارے پرابلمس بہت زیادہ ہیں، آلریڈی غربت ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ ہے، آپ ان لوگوں کو واپس بھیجتے ہیں تو ہماری غربت جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پرابلمس بھی زیادہ ہیں. تو اس معاملے کو جو دیکھا جائے گا کہ پاکستان آنے والے ٹائم پہ ان افغانستان کے جو باشندے ہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں 7 ملین اراؤنڈ 70 لاکھ کے قریب اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشنز لے گا اور ان کو کیا میسج دے کے پاکستان بتائے گا کہ آپ نے کیسے ان لوگوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے اور کیسے آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ریموو کرنا ہے. یا کوئی ایسا میکینزم طے ہوگا جس سے افغانستان کی بھی گورنمنٹ کو پرابلم نہ ہو، پاکستان کو بھی نہ پرابلم ہو. بیسیکلی پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ ٹیررزم ہے اور افغانستان کا یہ پرابلم ہے کہ جو اللیگل پاکستان میں امیگرینٹس آئے ہیں وہ پاکستان ان کو نہ نکالے. افغانستان یہ چاہتا ہے. بٹ اوبیسلی اس چیز کو جو ہے وہ پراپر طور پہ ڈسکشن ہوگی. اور یہ جو آخری 2 پوائنٹس ہیں، لاسٹ جو 2 پوائنٹس ہیں، ان میں ٹائم لگے گا پراپرلی سمجھنے میں. جو پہلے 2 پوائنٹس ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی سوورینٹی کو بریچ نہ کریں یا بارڈر کے اوپر دونوں میکینزم لگائیں کہ کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کنٹریز جو ہیں وہاں پر ٹیررسٹ جو ہیں وہ داخل نہ ہو، نہ پاکستان سے افغانستان میں اینڈ وائس ورسا افغانستان سے پاکستان میں. تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا. یہ 2 پہلے پوائنٹس یہ اگلے 3 سے 6 مہینوں میں ان پہ جلدی کام ہو سکتا ہے. باقی جو 2 پوائنٹس ہیں کہ اسٹڈی کی جائے روٹ کاز کی اور پلس
ट्रेड बैरियर्स और जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है उस पर बात करने में टाइम लगेगा, बट फिलहाल दो पे मेजर पॉइंट्स उन पर डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जो मुद्दा है, पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो टेररिज्म है, और पाकिस्तान ये फर्मली ये बार बार कहता आ रहा है कि टेररिज्म पाकिस्तान से ख़त्म हो, क्योंकि दैट्स द रीज़न वाई पाकिस्तान फेसेस अ लॉट ऑफ पीपल डेथ, और ये पाकिस्तान का मेन मुद्दा है कि उसके फौजियों को शहीद किया जा रहा है, उसकी सॉवरेंटी को बार बार ब्रीच किया जा रहा है। अब एक साहब है, इनका नाम है फजल मन्नान मुमताज़ साहब। फजल मन्नान मुमताज़ साहब इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये कहते हैं कि द दोहा मीटिंग फॉलोड बाय द इस्तांबुल टॉक्स shows that Afghanistan policy is to resolve issues through dialogues and diplomacy. It clearly reflects the Islamic Emirates' intention to solve all domestic and external problems through negotiations. अब अफगानिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मामलात हल हों, बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ दैट कि क्या वाकई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मामलात को हल कराना चाहती है, क्या वाकई वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं। बिकॉज उनका आपस में एक प्रॉब्लम ये है, उनका आपस में क्लैश ये है कि अगर वो लोग आपस में जो है वो आपस में लड़ना पड़ेंगे, अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करेगा या ISIK के खिलाफ लड़ाई करेगा, जो अमेरिका उसको कहता है अफगानिस्तान के तालिबान को, तो सिविल वॉर हो जाएगी। क्या वो इतना सस्टेनेबिलिटी रखते हैं? तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए कि वो इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले सके। इवेंचुअली ये मेरा डर है, बट मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। इवेंचुअली ये ट्रूस है, ये ट्रूस इतना ज़्यादा कारामद साबित होगा नहीं। इवेंचुअली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये मौका मिल जाएगा कि वो स्ट्राइक्स करे और टेररिस्ट को एलिमिनेट करे। अगली बात सुनेगा। अब एक साहब है, इनका नाम है आमिर मोहम्मद घरन साहब। आमिर मोहम्मद घरन साहब जो है, ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। ये कहते हैं कि इट इज़ गुड दैट इशूज़ आर बीइंग एड्रेस्ड थ्रू निगोशिएशंस, बट वी डू नॉट बिलीव that these things can be solved easily from Pakistan side. अब बात यह है कि जो अफगानिस्तान के एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो टॉक्स हो रही हैं बड़ी अच्छी बात है, बट अफगानिस्तान के एनालिस्ट बार बार ये कह रहे हैं, जिनको मैं पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रूस है, इसको पाकिस्तान वायलेट करेगा। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो ट्रूस वायलेट नहीं करेंगे, ये तो आपकी तरफ से टेररिज्म होगा, तब हम इसको वायलेट करेंगे, या तब हम राइट रखते हैं अपने आप को डिफेंड करने का, ताकि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का राइट रखते हैं कि इससे पहले कि आप हमें मारें हम आपको फारिग करें। तो ये एक डिस्ट्रेस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये होगा। ये इस्तांबुल टॉक्स कहीं नहीं जा रही, शायद कुछ टाइम के लिए हालात ठीक हमें होते हुए नजर आए, बट इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, और इवेंचुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि दोबारा वो अटैक्स करे, और शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज दे दे कि अगर बाद में आप पर कोई स्ट्राइक्स होती हैं तो हम भी एडमिट नहीं करेंगे, आप भी उस चीज़ को डिनाई कीजिएगा, और इवेंचुअली हम स्ट्राइक्स इस तरह की करते रहेंगे। बट मसला इस टाइम ये है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, जो कि मुझे लगता है कि करना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉक्स हमें कहीं जाते हुए अनफॉर्चुनेटली नज़र आ नहीं रही, लेकिन चलें अगर मिसाल के तौर पे कोई मामला सेट नहीं होता, जो कि चांसेस हैं, तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी प्रेशर आएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको कहेंगे कि आप भी तो कोई एक्शन लेना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखिए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना नहीं था। ये जो बॉर्डर पे लड़ाई हुई है, ये लड़ाई होनी नहीं थी। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, उन्होंने प्रेशराइज किया कि माड़ा तुम क्या कर रहे हो, माड़ा तुम पे हमला हुआ है, तुमने पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया, तुम भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। वो प्रेशराइजेशन में आके सारे का सारा अपना असला पाकिस्तान की बॉर्डर पे वो ले आए। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो खुश हैं कि ये तहरीक तालिबान कमज़ोर हों, क्योंकि ये कमज़ोर होंगे तो कल को ये आराम से पूरे अफगानिस्तान पे रूल कर सकेंगे। तो इनकी आपस में भी एक क्लैश चल रहा है और ये आपस में नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो सिविल वॉर हो जाएगी, मामला अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ऑलरेडी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इतनी ताकतवर नहीं है। सो वाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू यू अगेन एंड अगेन कि ये मामला जो हैं वो हमें कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स होंगे तो इवेंचुअली पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान ने अब अपना जो एक मैसेज है वो कह दिया है, वो बता दिया है, और तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ चुके हैं। अब ये उनका प्रॉब्लम है, क्या इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, क्या वाकई वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समझाते हैं कि वो पाकिस्तान पर अटैक ना करें और वो मामलात को टॉक से हल करें, या अगर वो नहीं भी हल करना चाहते टॉक से तो वो कहीं और चले जाएँ, सेंट्रल एशिया चले जाएँ, मूव कर जाएँ। तो ये भी इतना आसान तो काम नहीं कि उनको मूव कराना, कल को कोई और लोग भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये सारे मामला बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब मामला क्लियर हो चुका है। जो डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की जो स्टेट की पॉलिसी है वो खुद नहीं कह रहे,
جو پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب نہ ہوئے استنبول کے تو پھر پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہوگی کھلی. تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی بتا دی گئی ہے, اور یہ افغانستان پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کی اسٹیٹ کی جنگ ہے. تو اوبیسلی اسٹیٹ پاکستان کی اسٹرانگ ہے, لیکن اسٹل میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو اس ٹائم افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں یہ مجھے دوسری جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹاکس ہوں گی, ٹروس آپ کو ملے گا, یہ ٹروس یا جو سیز فائر جو بھی کہہ لیں اس کو, یہ آپ کو کچھ عرصے تک تو نظر آئے گا, لیکن فیوچرسٹکلی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں تو میرا اپنا پرسنل انالیسس تو یہ ہے کہ یہ مشکل ہے یہ ٹروس قائم رہے. مشکل ہے کہ یہ ٹروس آپ کو آنے والے ٹائم پہ کوئی خوشخبری دے, کیونکہ خوشخبری جو ہے وہ ملنا مشکل ہے افغانستان سے, خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ڈینٹ پڑا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے. اب پریشر اس ٹائم تحریک طالبان جو افغانستان کے اوپر ہے کہ کیا وہ ان کو روکتے ہیں, اگر وہ ان کو نہیں روک پائے تو پاکستان تو اسٹرائک کرے گا. اب اندر ان پر پریشر آئے گا کہ وہ بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کریں. اب افغانستان کی فوج اتنی بڑی ہے نہیں, نہ ان کی پراپر ایک فوج ہے, تو نقصان انہی کا ہی ہوگا. اور پھر آتی ہے بات بفر زون کی, تو کیا پاکستان پھر بفر زون بنائے گا, تحریک طالبان افغانستان کو اور امبیرس کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر آپ جنرلی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں فی الحال ٹاکس کرنا اچھی بات ہے, پیس ہونا بھی اچھی بات ہے, بٹ فیوچر میں چیزیں کس طرف جائیں گی ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے اور اسٹرائکس آئیں گی, کیونکہ پاکستان میں جب ٹیررزم بڑھے گا تو ایونچولی پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی, ایونچولی پاکستان کو جو ہے وہ اٹیک کرنا ہوگا, ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اب ہمارے پاس اور رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ڈسکشنز آر ٹیکنگ پلیس بیہائنڈ کلوز ڈورز with no media access and both sides have not yet to disclose the detailed agenda. اب دونوں سائڈ جو ہیں امپورٹنٹلی ان دونوں سائڈس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بات تو کریں گے بٹ میڈیا کو الاؤ نہیں کریں گے, میڈیا کو کچھ نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب یہ بات 10 یا 15 دن بعد کھلے گی کہ کیا بات ہوئی پاکستان افغانستان کے درمیان, جب معاملہ سارا ٹھنڈا ہوگا. بٹ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری ٹاک جو ہے ٹھیک ہے, فی الحال ٹروس پاکستان افغانستان کے درمیان رہے گا, بٹ اس طرح کی ٹاکس ہونا بڑا ضروری ہے اور مسلسل ہونا ضروری ہے, بیکاز پاکستان کے میں جو ایک ٹیررزم کی جو خاص طور پہ جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پاکستان کے فوجی ہیں وہ جو شہید ہوتے ہیں, تو اوبیسلی پین ہر پاکستانی کو ہوتی ہے, پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹرائک کریں. اوبیسلی پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر آتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ ان سارے ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس ٹائم نظر آ رہی ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی بھارت اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. آلریڈی بھارت افغانستان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں ہے, اس نے اپنی جو تونسل خانہ ہے بھارت کی ایمبیسی ہے اس کو اسٹیبلش کر دی ہے, جو 2021 میں اس نے ایبنڈنٹ کر دی تھی اس کو دوبارہ اسٹیبلش کر دیا.